ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ وہ ان کی بات پر ہکا بکا رہ گئی، مگر ماما جان آپ جانتی ہیں کہ زلیخ کسی پر انحصار نہیں کرتا ہے، وہ الگ گھر میں رہتا ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، جائیداد میں سے پہلے ہی اسے اس کا حصہ مل چکا ہے، پھر اس شادی میں اس کے ماں باپ کی مرضی ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے مریم، ماما جان اس نے مجھے بہت واضح الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ اس کے ماں باپ کبھی بھی مجھ سے اس کی شادی پر تیار نہیں ہوں گے، نہ آج نہ ہی آئندہ کبھی، مگر وہ ان کی ناراضی کے باوجود مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے والدین کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں؟ ماما جان نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، اس کی ممی کی ایک بھانجی ہے صوفیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، زلیخ کی اس کے ساتھ خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی ممی کا خیال تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، بلکہ صوفیہ بھی یہی سمجھتی تھی، مگر اب وہ صوفیہ کے ساتھ شادی کرنے کا تو نہیں کہہ رہے، مگر وہ میرے علاوہ کسی بھی لڑکی سے اس کی شادی پر تیار ہیں۔ تم سے کیوں نہیں؟ ماما جان نے اپنے سوال پر مریم کے چہرے پر کچھ تذبذب دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر خاموش رہی۔ زلیخ سے کہو اپنے ماں باپ سے بات کرے، انہیں منائے۔ ماما جان میں نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے، اور اس کے ماں باپ نہ بھی مانے تو بھی اس سے شادی کر لوں گی۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور اگر آپ نہ مانے تو پھر آپ کی مرضی کی پرواہ بھی نہیں کروں گی، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی اور آپ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کر لوں گی۔ ماما جان اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، وہ اچانک بہت متفکر نظر آنے لگی تھی۔ زلیخ نے کہا ہے کہ وہ یہاں خود آ کر آپ سے اپنے پروپوزل کی بات کرے گا، آپ اس پروپوزل کو قبول کر لیں اور اس سے میری شادی طے کر دیں۔ اس کے لہجے میں بے رخی تھی، وہ ماما جان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ماما جان نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زلیخ آپ نے مریم کو پروپوز کیا ہے؟ ماما جان نے اسے چائے کی پیالی تھماتے ہوئے پوچھا۔ وہ مریم کے کہنے پر ان سے ملنے آیا تھا۔ جی، آپ کے گھر والوں کو اس بارے میں پتا ہے؟ ہاں، وہ جانتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کے پروپوز کرنے کے بعد آپ کے گھر والے اس سلسلے میں یہاں بات کرنے آتے؟ انہوں نے بہت نرم لہجے میں اس سے کہا۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ مریم نے آپ کو بتایا ہوگا، میرے گھر والے رضامند نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر بڑی صاف گوئی سے کہا، تو پھر کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ مریم سے شادی کی خواہش نہ کریں؟ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ ماما جان اگر میں مریم سے شادی نہیں کر سکا تو پھر میں کبھی کسی اور سے شادی نہیں کر پاؤں گا۔ کیا آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کہی؟ ان کا لہجہ ابھی بھی اسی طرح پرسکون تھا۔ ہاں، میں ان سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں، مگر میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکا۔ آپ کو ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے۔ ماما جان میں انہیں قائل نہیں کر سکتا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بابا نے کہا ہے کہ میں خود مختار ہوں، ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتا ہوں تو کر لوں، لیکن وہ اس شادی کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے یہاں آئیں گے، نہ ہی میری شادی میں شرکت کریں گے۔ میں جتنی دفعہ بھی ان سے بات کروں گا ان کا جواب یہی ہوگا۔ انہیں کس چیز پر اعتراض ہے؟ ماما جان نے پوچھا۔ زلیخ کہہ نہیں سکا۔ انہیں آپ پر اعتراض ہے، وہ ماما جان کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ ماما جان دیکھیں، میں واقعی خود مختار ہوں، میرا اپنا گھر ہے، بزنس ہے، میں کسی بھی لحاظ سے اپنی فیملی پر انحصار نہیں کرتا۔ شادی سے پہلے بھی الگ گھر میں رہتا ہوں، شادی کے بعد بھی الگ ہی رہوں گا۔ اس شادی سے مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ میری فیملی میری شادی میں شرکت نہ بھی کرے تب بھی بعد میں سب لوگ آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ اس نے بہت سنجیدگی سے ماما جان سے کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی مجھے یا مریم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں بہت سے خدشات ہوں گے، لیکن میں آپ کو ہر قسم کی سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ چاہیں تو میں مریم کے نام گھر کرنے کو تیار ہوں، آپ جتنی رقم چاہیں میں حق مہر میں دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو لگتا ہے زلیخ رشتے انسانوں سے نہیں ان چیزوں سے باندھے جاتے ہیں؟ شادی ناکام ہونے کی صورت میں کیا عورت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے پاس گھر ہو اور اکاؤنٹ میں ڈھیروں کے حساب سے پیسہ ہو؟ باقی ساری زندگی گزارنے کے لیے کیا یہ دونوں چیزیں کافی ہیں؟ زلیخ کچھ بے بسی کے عالم میں ماما جان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا ماما جان، میں تو صرف سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ مریم کو اس معاشرے میں رہنا ہے،
میں آپ کے خاندان کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی آپ سے نہیں کر سکتی، ماما جان نے قطعی لہجے میں کہا۔ ماما جان، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے، انسان قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ وہ مسکرائیں۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، زلید نے اصرار کیا۔ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں زلید، خاص طور پر وہ انسان کسی بھی لحاظ سے مختلف نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو مختلف مان لینے پر اصرار کرتے ہیں۔ میں نے مختلف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں قابل اعتبار ہوں۔ انسانوں پر بھروسہ کیا جانا چاہیے ماما جان۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ آج آپ اپنے ماں باپ سے محبت اور خونی رشتہ ہونے کے باوجود ایک لڑکی سے شادی پر بضد ہیں اور وہ آپ کو اس سے روک نہیں پا رہے۔ کل اگر آپ مریم کو چھوڑنا چاہیں گے تو میں اور مریم آپ کو کیسے روک پائیں گے؟ وہ کچھ بول نہیں پایا۔ اور پھر اس وقت مریم کیا کرے گی؟ آپ کے دیے ہوئے گھر میں رہے گی، آپ کے دیے ہوئے نوٹ کھائے گی، پیے گی، اوڑھے گی، انہی نوٹوں سے اپنے آنسو خشک کرے گی، انہی نوٹوں سے اپنے ماتھے پر لگی ہوئی بے عزتی پہنچے گی، انہی نوٹوں سے لوگوں کی آنکھوں میں آگ لگانے والے کانٹے اکھاڑے گی، انہی نوٹوں سے لوگوں کی زبانوں سے ٹپکنے والا زہر صاف کرے گی، اپنے اندر اور باہر لگنے والے سارے زخموں پر وہی نوٹ پلاسٹر کی طرح چپکا دے گی، اور پھر انہی نوٹوں سے اپنے لیے ایک اور تاج محل تعمیر کرے گی۔ نہیں زلید، یہ رشتہ اگر ہوا تو آپ کے گھر والوں کی مرضی سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ خاندان کی مرضی کے بغیر مریم کی شادی کروا کر میں اسے کسی برزخ میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ ماما جان، مریم یہ سب کچھ جانتی ہے، اس کے باوجود اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا مگر مجھے اعتراض ہے۔ وہ میری بیٹی ہے اور اس کی شادی میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس بار ماما جان کے لہجے میں کچھ سختی تھی۔ ماما جان، آپ تو اس معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں جو ایسی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آپ کو تو لبرل ہونا چاہیے۔ انسان کو معاشرے کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ زلید، میں اسی معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اور میری بیٹی یہاں رہتے ہیں اور شادی کے بعد آپ اور مریم بھی مریخ پر جا کر نہیں رہیں گے، آپ کو بھی یہیں رہنا ہوگا۔ مجھے مریم کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے صرف خوف اس بات کا ہے کہ اگر یہ شادی ناکام ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس وقت مریم دنیا کا سامنا کیسے کرے گی؟ مگر ماما جان، اگر میرے ماں باپ رضامند نہیں ہو رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مریم کے لیے میرے خلوص پر شک تو نہ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مریم کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکنے والا آدمی ہوں، نہ انا پرست ہوں۔ میں بہت متحمل مزاج ہوں۔ میں مریم کو کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ ایک بار پھر انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ایک بار کہیں، 100 بار یا 1000 بار، میرا جواب وہی ہوگا۔ آپ کے ماں باپ اگر اس رشتے کے لیے میرے پاس آئے تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، دوسری صورت میں مریم کی شادی آپ سے نہیں ہوگی۔ ماما جان نے کھڑے ہو کر کہا اور پھر اس کے سامنے رکھی ہوئی ٹرے اٹھا کر باہر آ گئی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ کرسی پر بیٹھا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ماما جان برآمدے میں چولہے کے پاس ٹرے رکھ رہی تھی۔ زلید، انگوٹھے کو کیا ہوا؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ زلید نے اپنی چپل کی طرف دیکھا جس میں سے پلاسٹر میں لپٹا ہوا انگوٹھا نظر آ رہا تھا۔ ٹھوکر لگ گئی، ناخن ہل گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا نکالنا پڑے گا۔ میں چند دنوں سے مصروف تھا اس لیے اسے آپریٹ نہیں کروا سکا۔ اس نے ان کے استفسار پر کچھ حیران ہو کر بتایا۔ اچھا، تم ذرا اندر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ ماما جان 10 منٹ کے بعد دوبارہ اندر آئیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک پلیٹ اور دوسرے میں روئی اور پٹی تھی۔ زلید نے حیران ہو کر اس سامان کو دیکھا۔ اپنا جوتا اتارو اور یہ پلاسٹر بھی اتار دو۔ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں ماما جان؟ میں یہ گرم گھی اور ہلدی لگا کر پٹی کرنا چاہتی ہوں تمہارے انگوٹھے کی۔ وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ چلو میں خود اتار لیتی ہوں۔ وہ اس کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ زلید بے اختیار شرمندہ ہوا جب وہ اس کی چپل کا سٹریپ کھولنے لگی۔ میں خود اتار دیتا ہوں ماما جان۔ اس نے بے ساختہ ان کا ہاتھ ہٹا دیا اور برق رفتاری سے چپل اتارنے کے بعد پلاسٹر بھی اتار دیا۔ اس کی شرمندگی میں اس وقت اور اضافہ ہوا جب ماما جان نے نرمی سے اس کے انگوٹھے کو گیلی روئی سے اچھی طرح صاف کیا۔ ماما جان، میں کر لیتا ہوں خود۔ کوئی بات نہیں زلید، میں کر دیتی ہوں۔ آپریشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 دن اپنے ملازم سے کہو کہ تمہیں ہلدی اور گھی گرم کر دیا کرے یا تم آ جایا کرو، میں کر دیا کروں گی۔ چند دن یہی انگوٹھے پر لگاتے رہو، ناخن ٹھیک ہو جائے گا۔
پانی سے بچایا کرو اور کچھ دن زیادہ چلنے سے گریز کرو۔ وہ پٹی کرتے ہوئے اسے ہدایات دیتی رہی۔ زلید حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ جی اچھا، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران اس کی نظر بار بار اس انگوٹھے پر جاتی رہی۔ اسے اپنے اس انگوٹھے پر اگلے کئی دن وہی نرم لمس یاد آتا رہا۔ اس نے غیر شعوری طور پر ماما جان کی ہدایات پر عمل کیا۔ ماما جان، آپ نے زلید کو انکار کر دیا؟ مریم نے کالج سے آتے ہی پوچھا۔ تم کپڑے بدل لو، میں کھانا لگاتی ہوں، ماما جان نے اطمینان سے کہا۔ آپ میری بات کا جواب دیں، آپ نے زلید کو انکار کیوں کیا ہے؟ وہ مشتعل تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا، میں نے صرف یہ کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو رضامند کر لے، تبھی یہ شادی ہو سکتی ہے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر دور پھینک دیا۔ ماما جان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جا کر بیگ اور فولڈر اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنے لگی۔ آپ کو پتا ہے زلید نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو رضامند نہیں کر سکتا، مگر وہ ایک کوشش اور کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی وہ تبھی کرے گا جب آپ رضامند ہو جائیں گی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ رضامند نہ ہوئی تو وہ کچھ بھی نہیں بولا، بس خاموش رہا۔ ماما جان، آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے میں اس کو کھو دوں گی۔ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آپ کو احساس ہے کہ میں نے اس کو کتنی دعاؤں سے پایا ہے؟ ماما جان، آپ کو احساس ہے کہ میں نے اس کو کتنی دعاؤں سے پایا ہے؟ ماما جان، وہ میرے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ۔ آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ میری ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی ماں اولاد کو اس طرح تکلیف نہیں دے سکتی جیسے آپ مجھے دے رہی ہیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اسے روتے اور بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس دوپہر کھانا نہیں کھایا، اپنے بستر پر اوندھی لیٹی وہ روتی رہی۔ ماما جان کے سارے ارادے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ شام 6 بجے وہ اس کے پاس آئیں۔ زلید کو ایک بار اپنے ماں باپ سے بات کر لینے دو، اگر اس کے ماں باپ نہ مانے تو پھر میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گی۔ اس کے آنسوؤں نے ایک بار پھر انہیں چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ 4واں باب۔ ڈپارٹمنٹ سٹور کے ایک کاؤنٹر پر کھڑی وہ چند کسٹمرز کو والیٹ دکھا رہی تھی جب مظہر اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے ایک پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کاؤنٹر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ خواب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ایک آواز گونجی۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ابھری۔ مجھے والیٹ چاہیے۔ خدیجہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیا ممکن ہے کہ مظہر مجھے دیکھے اور نہ پہچانے؟ کیا میرا چہرہ اتنا بدل چکا ہے؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب پھر اس کی طرف دیکھے بغیر اسے ایک والیٹ نکالنے کا کہہ رہا تھا۔ خدیجہ نے کاؤنٹر کے اوپر وہ والیٹ رکھ دیا۔ کاؤنٹر پر کچھ اور کسٹمرز آ گئے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کے سامنے ان کی مطلوبہ چیزیں رکھنے کے بعد جب وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اس وقت کاؤنٹر پر موجود ایک دوسری لڑکی کو ادائیگی کرنے کے بعد رسید لے رہا تھا۔ رسید لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس پر نظر ڈالے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ خدیجہ اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ کوئی سوال، کوئی جواب نہیں، غصہ بھری ایک نظر تک نہیں، کسی شکوے کے قابل بھی نہیں سمجھا اس نے مجھے۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی کو روکتے ہوئے کسٹمرز کو ڈیل کرنے لگی۔ اس طرح کیوں چلا گیا وہ؟ کیا اسے تب میرے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا تھا؟ ہاں، وہ یقیناً اس عمارت تک تو گیا ہوگا اور اس نے وہاں مجھے ڈھونڈا بھی ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لیکن اس سب کے باوجود اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ یا پھر میں زیادہ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہوں۔ آخر وہ سب کچھ 4 سال پہلے کا قصہ تھا۔ 4 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جس طرح میں کچھ بتائے بغیر غائب ہو گئی، اس کے بعد کیا مجھے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس نے شادی کر لی ہوگی یا پھر کوئی اور لڑکی اس کی زندگی میں آ چکی ہوگی، اور میں پھر بھی توقع کر رہی ہوں کہ وہ مجھے دیکھے تو؟ ہاں، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے زندگی میں گزار چکی ہوں اس کے بعد بھی میں مظہر کی تمنا کروں؟ میرے لیے وہ کیوں اپنا کوئی رشتہ گنوائے، اپنے کسی تعلق کو چھوڑے؟ اس نے خود کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ مجھے اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ 4 سال پہلے وہ میری زندگی سے نکل چکا ہے۔
اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس شام چھٹی کے بعد وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا اسی گراؤنڈ میں گئی تھی جہاں وہ مظہر سے پہلی بار ملی تھی۔ سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھ کر اس نے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ ایک بات تو طے ہے، میں اس شخص کو بھلا نہیں سکتی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ کوئی دوسرا شخص میرے لیے مظہر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس دن وہاں سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے بہتے آنسوؤں کے دوران اس نے سوچا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ دوبارہ میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ وہ چوتھے دن ایک بار پھر کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ خدیجہ اس وقت بھی ایک کسٹمر کو ڈیل کر رہی تھی۔ اس دن اس کے چہرے پر شناسائی بھی تھی اور آنکھوں میں غصہ بھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ خدیجہ نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے، یہاں سے کب فارغ ہوگی تم؟ خدیجہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس وقت اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس سے بات کرنا اس کے لیے کتنی بڑی قیامت ہوگا۔ اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے والے واحد شخص کے سامنے آپ یہ کہیں کہ آپ… وہ جواب دیے بغیر دوسرے کسٹمر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مظہر وہیں کھڑا رہا۔ وہ کسٹمر چلا گیا تو مظہر پھر آگے بڑھ آیا۔ تم یہاں سے کب فارغ ہوگی؟ اس نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ خدیجہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے کاؤنٹر پر موجود چیزیں اٹھانی شروع کر دی۔ مظہر کا چہرہ ایک لحظے کے لیے سرخ ہوا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں کیتھرین، اس بار اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے لہجے کے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ وہ کاؤنٹر سے ہٹنے لگی۔ جب اس نے کاؤنٹر پر دھرے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھ سے اس طرح مت پیش آؤ کیتھرین کہ مجھے واقعی یہ یقین آنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کے 4 سال ضائع کیے ہیں۔ مظہر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے اسے ہمیشہ عزت دی تھی، اور اس نے اس عزت کے بدلے اسے اپنے دل میں وہاں لا بٹھایا تھا جہاں وہ کسی دوسرے کو نہیں بٹھا سکتی تھی۔ اور اس لمحے 6 سال بعد اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا تھا، 6 سال پہلے کیوں میں نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا تھا؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ میں بھوک اور بیماری سے مر جاتی؟ کم از کم یہ لمحہ میری زندگی میں کبھی نہیں آتا کہ مجھے اس شخص کی زندگی میں آنسو دیکھنا پڑتے، اور 6 سال میں پہلی مرتبہ ہی اس نے خدا سے شکوہ کیا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میرے اللہ کہ اب میں اس شخص کے سامنے سر اٹھانے تک کے قابل نہیں۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس سے لپٹ کر رونے لگے، بلند آواز میں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس بات کی فکر کیے بغیر وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے مظہر کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ میں 8 بجے باہر آؤں گی، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں باہر پارکنگ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ باقی کا سارا وقت وہ لفظوں کا انتخاب کرتی رہی، کس طرح اسے مظہر کو وضاحتیں دینی تھی، مگر وہ جانتی تھی دنیا کے خوبصورت ترین لفظ بھی ان حقیقتوں کی بدصورتی کو نہیں چھپا سکیں گے جن سے اسے مظہر کو آگاہ کرنا تھا۔ اور اس وقت بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ مر جائے، ابھی یہیں، اسے مظہر کو کچھ بھی بتانا نہ پڑے۔ 8:10 پر وہ باہر پارکنگ میں آ گئی۔ متلاشی نظروں سے اس نے مظہر کو دیکھنا شروع کیا، اور تبھی وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی سڑک پر لے آیا۔ بہت دیر وہ کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ خدیجہ سوچتی رہی وہ بات کہاں سے شروع کرے، معذرت سے یا ماضی سے، اسے اپنی مجبوری کا قصہ سنائے یا حالات کا، اس سے ملنے سے پہلے کے 1 سال کے بارے میں بتائے یا پچھلے 4 سال کے بارے میں۔ وہ بات شروع کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ مظہر نے اچانک ایک عمارت کی پارکنگ میں گاڑی روک دی۔ وہ یقیناً اسی عمارت میں رہتا تھا۔ ہمیں یہی بات کرنی چاہیے، خدیجہ نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میں تم سے کیا کہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے ساتھ 8 ماہ گزارے جائیں اور اس کے بعد اسے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا جائے؟ یہ تو تبھی ہوتا ہے جب اس سے محبت نہ ہو۔
لیکن 8 ماہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یا پھر شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، شاید میں نے تم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی، مگر جو بھی تھا، ایک بار ہم دونوں میں بات تو ہونی چاہیے تھی۔ تم اس طرح مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ میں سمجھتا تھا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے، مگر یہ غلط تھا، تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ میں جتنا ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب میں نے واپس آ کر تمہیں غائب پایا ہوگا تو کیا محسوس کیا ہوگا؟ میرا انتظار کرنے کے بجائے تم وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ تم نے سوچا میں واپس چلا گیا، اب دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، یا پھر شاید تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے تمہیں مجھ سے بہتر کوئی مل گیا ہو۔ خدیجہ کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ میرے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے اس عمارت کا پتہ تھا تو پھر اس کے لیے میری جگہ ڈھونڈنا کیا مشکل تھا، اور ایک بار یہ میرے فلیٹ تک پہنچتا تو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا۔ مگر یہ کہہ رہا ہے کہ… وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کم از کم 3-4 ماہ تو تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اتنے عرصے کا تو میں تمہیں بتا کر گیا تھا۔ 3-4 ماہ کے بعد بھی جب میں نہ آتا تو تم میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ میرے کچھ دوستوں سے تم واقف ہو، تم ان سے میرے متعلق پوچھ سکتی تھی یا اپنے جانے کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ مظہر، تم میرے فلیٹ پر گئے تھے؟ خدیجہ نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، پاکستان سے آتے ہی میں وہاں گیا تھا۔ کیا تم یقین کرو گی کہ میں ایئرپورٹ سے سیدھا اس عمارت میں گیا تھا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تمہارا پورا ایڈریس نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا میں اس عمارت میں تمہاری رہائش گاہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن میں ڈھونڈ نہیں پایا۔ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر میں نے تمہارا نام اور حلیہ بتا کر تمہارے بارے میں پوچھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں وہاں سے اس اسٹور میں گیا جہاں تم کام کرتی تھی، تب تک اسٹور بند ہو چکا تھا۔ ساری رات میں ایک لمحے کے لیے نہیں سو سکا۔ پاکستان سے واپسی میں مجھے 3-4 ماہ کے بجائے 6 ماہ لگ گئے تھے، اور اس رات مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ تم نے یہ سوچا ہوگا کہ میں بھی تمہارے باپ کی طرح تمہیں چھوڑ گیا، اور پتہ نہیں تم کہاں ہوگی۔ اگلے دن اسٹور سے پتہ چلا کہ تم 4 ماہ پہلے بغیر بتائے جاب چھوڑ چکی ہو۔ ان سے میں نے تمہارا پورا ایڈریس لیا، وہ اسی عمارت کے ایک فلیٹ کا تھا، مگر تب اس فلیٹ میں کوئی اور رہ رہا تھا اور وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے آس پاس کے فلیٹ سے تمہارا پتہ لگانے کی کوشش کی، وہاں رہنے والے بھی حال ہی میں آئے تھے۔ اس کے بعد میں اس عمارت کے مالک سے ملا، اس نے بتایا کہ تم 4 ماہ پہلے بغیر بتائے وہ جگہ چھوڑ گئی تھی، اس کے پاس تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلے 3 ماہ میں نے اس علاقے کی ہر عمارت کو چھان مارا، حتیٰ کہ اس بار میں بھی گیا جہاں تم بار میڈ کے طور پر کام کرتی رہی تھی۔ خدیجہ کا سانس رک گیا، اب وہ آگے کیا کہے گا؟ وہاں سے بھی تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ خدیجہ نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ہر وہ جگہ جہاں تمہارے کام کرنے یا رہنے کا امکان ہو سکتا تھا میں وہاں گیا، مگر تم کہیں نہیں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ تم میرے جانے کے 2 ماہ بعد ہی وہاں سے چلی گئی۔ ہو سکتا ہے اس عرصے میں تمہیں کوئی دوسرا شخص مل گیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے تم وہاں سے چلی گئی، مگر یہ سب قیاس تھے۔ پچھلے 4 سال سے اندازے لگانے کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر رہا، اور 4 دن پہلے تمہیں اس اسٹور کے کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑا دیکھ کر میرا دل چاہا تھا میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے یہ کیسے ہوا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا اور تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے یہ طے کیا تھا کہ اب میں دوبارہ اسٹور میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ 4 سال بے وقوف بننے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں واپس پاکستان چلا جاتا ہوں اور وہاں دوبارہ اپنی زندگی شروع کروں گا، شادی کروں گا اور اطمینان سے زندگی گزاروں گا، لیکن پچھلے 4 دن سے تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ نہیں سکا۔ اس کا لہجہ اب شکست خوردہ تھا۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص میرے بارے میں پوری کوشش کے باوجود اس طرح لا علم ہو؟ اب تم بتاؤ، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، میں اسے کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ میں پچھلے 4 سال سے… اگر یہ کچھ نہیں جانتا تو بہتر ہے یہ کچھ نہ جانے۔ کیتھرین، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ چونک گئی۔ میں لندن سے چلی گئی تھی۔ اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد پہلا جملہ بولا۔
کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ اس نے مظہر کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ وہ اس سے نظریں ملا کر جھوٹ کبھی نہیں بول سکتی تھی۔ میں لیسٹر میں تھی۔ میرا خیال تھا تم کبھی واپس نہیں آؤ گی، اس لیے مجھے تمہارا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کیتھرین! وہ حلق کی بل چلایا۔ میں نے تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا، تم نے سوچا میں شادی کا وعدہ کر کے بھاگ گیا؟ میں پٹھان ہوں، ہم لوگ کسی سے وعدہ نہیں کرتے، اور کر لیں تو پھر جان تو جا سکتی ہے مگر عہد نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور تم نے سوچا کہ… وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ اسے شرم آنے لگی تھی۔ یہ شخص مجھے کیا سمجھ رہا ہے؟ اور میں… تمہیں علم نہیں ہے تمہارے لیے میں کیا چھوڑ کر آیا تھا۔ ہم لوگوں کی فیملی میں رواج ہی نہیں ہے کہیں باہر شادی کرنے کا، اور کسی انگریز لڑکی سے شادی کا تو صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس گراؤنڈ میں جب پہلی بار تمہیں سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگر کبھی کسی سے شادی کروں گا تو وہ یہ لڑکی ہوگی، اور میں اس وقت کی بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کتنا مشکل ہوگا۔ میرا باپ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اگرچہ وہ بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے اور اب ایک عرصے سے شہر میں رہائش پذیر ہے، لیکن قبیلے کی روایات پر عمل کرنا اب بھی ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور جرگہ کبھی سردار کی اولاد کو اس طرح غیر ملکی عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مگر میں جب اپنی بات نہیں منوا سکا تو پھر سب کچھ چھوڑ آیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ دوبارہ اپنے خاندان کے ساتھ ملنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ میں نے سوچا تھا مجھے ڈگری ملنے والی ہے، تعلیم مکمل ہو چکی ہے، میں بہت آرام سے تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، اور جب میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آیا تو تم وہاں سے غائب تھی۔ میں نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ کیا تم اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہو جس کا سامنا میں نے کیا؟ کیا میں تمہیں شکل سے جھوٹا لگتا ہوں؟ تم میری طرف دیکھو۔ اس نے خدیجہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا میں شکل سے جھوٹا لگتا ہوں؟ لگتا ہوں؟ خدیجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اس طرح بھاگ جانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے 8 ماہ کے دوران کبھی شادی کی بات نہیں کی تھی۔ جانے سے پہلے میں نے تمہیں پروپوز کیا تھا، ہاں، مگر اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کبھی کسی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا۔ میں نے سوچا شاید وہ ایک وقتی بات تھی، اور پھر مظہر نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ کیا بات کر رہی ہو تم کیتھرین؟ 8 ماہ میں تمہارے ساتھ پھرتا رہا، میں نے تمہیں اپنے ملک کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی، اپنے کلچر کے بارے میں سب کچھ بتایا، اپنے مذہب کے بارے میں تمہیں مسلسل گائیڈ کرتا رہا، اپنی ہر عادت، ہر خوبی، ہر خامی کے بارے میں بتا دیا، مستقبل میں کیا کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ تک بتایا، لندن میں اپنے ہر دوست سے تمہیں ملوایا، میری ہر شام تمہارے ساتھ گزرتی رہی، تمہارے ایک فون پر میں بے وقوفوں کی طرح حاضر ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ میں کیا سوشل ورک کر رہا تھا یا گائیڈ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا؟ عورت کی حسیات اتنی شارپ تو ضرور ہوتی ہیں کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ کون سا مرد اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور کیوں۔ اور تم کہہ رہی ہو میں نے کبھی شادی کی بات نہیں کی؟ کیا یہ سب کچھ قابل یقین ہے؟ وہ بلند آواز میں تیز سانسوں کے درمیان بولتا رہا اور پھر یک دم خاموش ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ ایک طویل خاموشی کے بعد خدیجہ نے کہا۔ مظہر نے کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں رہتی ہو تم؟ خدیجہ نے اپنا ایڈریس بتایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ جس وقت اس نے خدیجہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اس وقت 10:30 بج رہے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے رہے۔ پھر خدیجہ نے مظہر کو بولتے سنا، مرد کو محبت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مایوسی سے سر جھٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا، خاص طور پر کسی عورت سے تو کبھی بھی نہیں۔ بہت خوار کرنے والی چیز ہے یہ، ساری عزت نفس ختم کر دیتی ہے۔ اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا میں، اور دوبارہ اگر میں پیدا ہوا تو میں کسی سے محبت کبھی نہیں کروں گا، اور کسی بے وقوف عورت سے تو کبھی بھی نہیں۔ بس ماں باپ کی مرضی سے کسی بھی عورت سے شادی کر لوں گا اور سکون سے زندگی گزار دوں گا۔ بیوی میرے نخرے برداشت کرے گی، میں اس کے نہیں۔ وہ کبھی میرے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرے گی، موم کی ناک کی طرح جس طرف موڑوں گا مڑ جائے گی، کبھی ایموشنل بلیک میلنگ تک نہیں کرے گی۔ ایسی عورتیں ضد تک نہیں کرتی، کرے گی تو بھی میں کون سی پرواہ کروں گا، خود ہی ضد چھوڑ دے گی۔ وہ مسلسل ناراضگی کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدیجہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر اب جب مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے
تو میں اس زندگی میں تو کم از کم کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس بار اس کی آواز میں شکست خوردگی تھی۔ خدیجہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھے بغیر دروازہ کھول دیا۔ کیتھرین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خدیجہ نے برق رفتاری سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اس سے شادی کے قابل نہیں ہے، کم از کم اب نہیں، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس نے صرف اتنا کہا۔ اب بھی وقت چاہیے؟ کیوں؟ اب کیوں؟ وہ چلا اٹھا۔ اب تو تمہیں میرے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مظہر، مجھے وقت چاہیے، کم از کم ایک دن تو۔ اس وقت رات کے 10:15 ہو رہے ہیں، یعنی میں کل اسی وقت جواب لینے آ جاؤں؟ اس نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے بے تابی سے کہا۔ وہ مسکرا تک نہیں سکی، خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔